نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. بے حد حمد و ثنا اللہ کریم کی ذات پاک کے لیے، لامحدود درود پاک حضور آقا کریم سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے. اس کے بعد انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، عصمت مآب خواتین اسلام، بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ آپ محفل میلاد میں حاضر ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب کریم نے اپنے محبوب سے تعلق کے حوالے سے ہمیں اس آیت کریمہ میں ایک بڑی اہم بات بتائی ہے، اور وہ یہ کہ آپ، میں، ہر انسان، ہر کلمہ کو اس کی ایک عظیم خواہش ہے، اور وہ خواہش یہ ہے
کہ جب ہماری موت آئے تو پیدا کرنے والا رب فرمائے میرا یہ بندہ دو جہاں میں کامیاب ہو گیا۔ دو جہاں کی کامیابی یہ وہ خواہش ہے جو ہر بندہ مومن کے دل کی آرزو ہے۔ اللہ کریم نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے فرمایا کہ 4 چیزیں میرے نبی کے حوالے سے اپنا لو، میں خدا تمہیں 2 جہاں میں کامیابی کی ضمانت عطا فرماؤں۔ ارشاد ہے فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے۔ ایک بات، دوسری بات وَعَزَّرُوهُ، اور جن لوگوں نے میرے نبی کی تعظیم کی۔ 2 باتیں، اور تیسری وَنَصَرُوهُ، اور جن خوش بختوں نے میرے نبی کی مدد کی، خدمت کی۔ 3 باتیں، اور چوتھی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ عزم و ہمت والے لوگ جنہوں نے میرے محبوب کے ساتھ جو نور آیا اس کی پیروی کی، یعنی قرآن و حدیث۔ دوستان ذی قدر، 4 چیزوں کا ارشاد ہے کہ اگر یہ اپناؤ گے، پہلی چیز فالذین آمنوا بہ، جو میرے نبی پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کیا ہے؟ عام اصطلاح میں ہم جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ شہادتین، توحید و رسالت اور ضروری عقائد کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ یہ آسان سی بات ہے، لیکن علماء نے فرمایا حقیقت میں ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ہم اللہ کو اللہ مانیں، رسولوں کو رسول مانیں، آخرت کو یقینی جانیں، ضروریات دین پر ایمان لائیں، لیکن کیوں لائیں؟ نبی پر اعتماد کرتے ہوئے، حضور کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے۔ آج اگر کوئی آدمی اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، موت و حیات کا فلسفہ مانتا ہے، لیکن رسول اللہ کے کہنے پر نہیں مانتا، اس کے ماننے کو ایمان نہیں کہا جائے گا۔ ماننا ایمان کب بنے گا؟ جب یہ ماننا مصطفیٰ کے کہنے پر ہوگا اور مصطفیٰ کے اعتماد پر ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں دوستان ذی قدر، ایمان رسول اللہ پر غیر متزلزل یقین اور اعتماد کا نام ایمان ہے، اور میرے آقا کریم پر جس کا اعتماد جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا اس کے ایمان کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ اور میں کہیے الحمدللہ، ہم سب صاحب ایمان ہیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے میں انشاءاللہ ایماندار، کہنا چاہیے الحمدللہ میں ایماندار ہوں، الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایماندار ہیں، لیکن ہمارا سب کا ایمان کا درجہ برابر نہیں۔ ایمان کے درجے درجے میں فرق ہے۔ اللہ کو تو سارے مانتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں جو 500 روپے یا 5000 یا 5 لاکھ کے لیے جھوٹی اللہ کے نام کی قسم اٹھا دیتے ہیں، کہلاتے مومن ہیں، لیکن عبد الرحمن ابن عوف پر 70,000 درہم کے بدلے میں قسم آئی۔ اس آدمی نے کہا میں نے آپ سے 70,000 لینا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے تاجر تھے، اشرف مبشرہ صحابہ سے تھے، بڑی شان والے، سرکار کے محبوب سے صحابی۔ انہوں نے دینا نہیں تھا۔ قاضی نے کہا، وہ کہتا ہے آپ نے دینے ہیں۔ اس کو کہا گواہ لاؤ، اس کے پاس گواہ نہیں۔ اسلامی شریعت کا ضابطہ یہ ہے مدعی گواہ لائے،
ورنہ جس پر الزام ہے وہ قسم دے۔ عبد الرحمن تم قسم دو۔ فرمایا میں نے اس سے 70,000 اس کا دینا نہیں، لیکن میں نے اللہ کا نام پیسوں کے لیے استعمال نہیں کرنا، میں 70,000 دے دوں گا، خدا کا نام استعمال نہیں کروں۔ یہ بھی ایمان کا درجہ ہے۔ ایمان ہم سب کا برابر نہیں ہے درجے میں، ہمارا ایمان اور متقین کا ایمان اور صحابہ کرام کا ایمان اور ساری امت سے صحابہ کا ایمان آنا۔ اور علماء سے پوچھیں، سیاستہ کی حدیث ہے بڑی قابل غور، لَوَدْ وَزِنَ ایمان و ابی بکر بے ایمان امتی لرجحا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر پوری امت کا ایمان ایک پلڑے پر ہو، میرے صدیق کا ایمان ایک پلڑے پر ہو، صدیق کا ایمان غالب رہے گا۔ حیرت ہے کتنا وزنی ایمان، کتنا معتبر ایمان جس پر رسول اللہ کو ناز ہے۔ کیوں؟ آپ اور میں نے بھی توحید و رسالت کی گواہی دی، صدیق اکبر نے بھی گواہی دی، لیکن میرے کریم فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے مجھ سے میرے دعویٰ کی دلیل مانگی، صدیق نے بغیر دلیل کے مجھے مانا ہے۔ صدیق نے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی دلیل نہیں مانگی۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کے اور میرے کریم آقا جب شب معراج واپس آئے، اہل مکہ نے طوفان بدتمیزی حرم میں قائم کر دی۔ دیکھو جی ایک آدمی ایک رات میں مسجد اقصی جائے واپس آئے، ممکن ہی نہیں۔ اور اس پر بڑا نعوذ باللہ جھوٹ یہ کہ محمد کہتا ہے میں اللہ سے مل کر آیا، یہ بات قابل تسلیم نہیں۔ ابو جہل نے سوچا بڑا بہترین موقع ہے ابو بکر کو متزلزل کرنے کا، حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں گیا۔ ابھی تک آپ حرم میں نہیں آئے تھے، حضور کی معراج کے بارے میں آپ کو خبر نہیں تھی۔ ایک کافر ابو جہل حضرت صدیق اکبر سے ملا، کہنے لگا ابو بکر یہ بتاؤ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی سے ہو کر آ گیا، کیا یہ ممکن ہے؟ تو آپ جانتے ہیں صدیوں پہلے تو ایسے وسائل نہیں تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے۔ اس نے سمجھا لوہا گرم ہو گیا، اب موقع بن گیا، کہنے لگا فیقول صاحبوں کا ہاکذا، ابو بکر اگر راتوں رات مسجد اقصی جا کر آنا ممکن نہیں تو تیرا یار محمد یہی بات کہتا ہے۔ اب بتا، حضرت صدیق اکبر کے ایمان کی آزمائش تھی، حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں جلال آ گیا۔ وہ صدیق جو حلم، جو کرم، جو نرمی کا پیکر تھا، وہ صدیق ایک جلال کا انگارہ بن گیا۔ فرمایا تو کہتا ہے کوئی کہے، اگر کوئی بھی کہے گا تو میں یہ نہیں مانوں گا، اگر یہی بات آمنہ کا لال کہے گا تو بغیر دلیل کے ابو بکر مان لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، علماء اہل حضرت صدیق اکبر نے ابو جہل خبر دینے والا ہے کافر، لیکن اسے نہیں دیکھا، آقا کی شان کو دیکھا، حضور کے مقام کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا ہم تو اس سے بڑی بات حضور کے بارے میں مانتے ہیں کہ ہر روز حضور کے پاس خدائے جہان کا پیغام آتا ہے۔ میرے آقا نے جب یہ سنا کہ ابو بکر نے یوں میرے معراج کی تصدیق کی ہے تو فرمایا لوگوں، ابو بکر کا نام اللہ نے عالم بالا میں صدیق رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ صدیق مبالغہ کا صیغہ ہے ہماری عربی زبان میں، اس کا معنی ہے بہت زیادہ سچا۔ حضرت ابو بکر کی ایمان کی راجے اور مضبوط ہونے کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ پر اتنا غیر متزلزل یقین تھا کہ جو بات حضور کے منہ سے نکل گئی صدیق اکبر نے فوراً تسلیم کر لی۔
یہی آپ کی اور میرے لیے پہلی شرط ہے کامیابی کی کہ اپنے نبی کی بات پر اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ مولانا روم نے کہا عقل قرباں کم بپیش مصطفیٰ، جہاں حضور کی بات آ جائے وہاں عقل کو دخل نہیں دینا۔ فالذین آمنوا بے، وہ لوگ دو جہاں میں کامیاب ہیں جو میرے نبی پر غیر متزلزل یقین لائے۔ اور میں کر رہا ہوں میرے بھائی، جتنا تیرا میرا رسول اللہ کے ارشاد اور ذات پر اعتماد زیادہ ہوگا، اتنا ہمارا ایمان کا درجہ بھی زیادہ ہوگا، اعلیٰ ہوگا۔ ابو داؤد شریف سے عائشہ کی حدیث ہے، علماء کرام جانتے ہیں، ایک ضابطہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو، اسلامی قانون شہادت کا ضابطہ یہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہو گواہی کب قبول ہوگی؟ جب دو مرد گواہی دیں یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں۔ لیکن ہمیں اس کے ایک مد مقابل ضابطہ ملتا ہے، اور یہ ابو داؤد شریف اور سیاستہ کی حدیث ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا صحابی خزیمہ جس معاملے میں گواہ بن کر آئے گا وہاں دو گواہوں کی ضرورت نہیں ہوگی، خزیمہ کی ایک کی گواہی دو کے برابر۔ یہ کامل شہادت ہے، پورا ضابطہ سرکار نے بدل دیا۔ اس سے ایک تو میرے نبی کا اختیار ثابت ہوا کہ اللہ نے شریعت میں یار کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ عام ضابطہ یہ ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی قابل قبول ہے، لیکن حضرت خزیمہ، یہ الحمدللہ آپ اور میں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں نا، اسے صحابہ نے بڑی تحقیق کے بعد جمع کیا، اور حضرت زید بن ثابت یہ حضور کے عالم صحابی تھے، انہیں صدیق اکبر نے قرآن کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم دیا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں ابو بکر نے بڑا بوجھ مجھ پر ڈالا، اگر کہتے ایک پہاڑ کو اٹھاؤ دوسری جگہ رکھو شاید میں لگا رہتا تو کر لیتا، لیکن قرآن کو جمع کرنا اس سے بھی مشکل تھا۔ گھر گھر جاتے، بندے بندے سے ملتے، یہ آیت تم نے کہاں سنی، کیسے سنی؟ بڑی تحقیق کے بعد آیت کو قرآن کا جز بناتے۔ پورے قرآن کے اندر جتنی آیات ہیں کم از کم دو مرد صحابہ کی گواہی لے کر حضرت زید بن ثابت نے قرآن میں شامل کیا، لیکن قرآن میں دو آیتیں ایسی ہیں جو صرف حضرت خزیمہ ایک کی گواہی پر زید بن ثابت نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ حضرت خزیمہ کو یہ مقام، یہ شان کیوں ملی؟ اس لیے کہ انہوں نے عملاً ثابت کیا کہ میرے کریم کی ذات پر بے حد یقین ہے۔ بظاہر اس کا سبب ایک واقعہ بنا۔ میں ابو داؤد شریف سے بات کر رہا تھا، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے گھوڑے کا سودا کیا۔ آپ بھی ہماری طرح معاملات کرتے تھے، لیکن آپ کے معاملات کتنے فیئر، کتنے اچھے، انشاءاللہ اس پر کبھی آئندہ بیان ہوگا جس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ سودا طے ہو گیا، سرکار نے گھوڑا خرید لیا، اس آدمی نے گھوڑا دے دیا، آپ نے فرمایا تم ٹھہرو میں رقم لے کر آتا ہوں۔ سرکار جب وہاں سے رقم لینے کے لیے تشریف لائے، اسے کسی نے بتایا کہ تم نے تو گھوڑا سستا بیچ دیا ہے۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں۔ سرکار جب واپس آئے تو آپ نے اسے رقم دی تو وہ کہنے لگا میں نے تو آپ کو گھوڑا بیچا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے بیچا ہے میرے ہاتھ گھوڑا اور میں رقم لینے گیا۔ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں بیچا۔ اور اس وقت کوئی آدمی تیسرا تھا نہیں۔ کہنے لگا اگر کوئی گواہ ہے تو لاؤ۔ اتفاق ایسا کہ خزیمہ کا مقدر جاگا، حضرت خزیمہ وہیں آ گئے، گزر رہے تھے۔ جب گزرے نا وہاں رکے، اور جب وہاں رکے تو بات سنی ٹھہر کر، اس نے بات لوٹائی کہ میں نے آپ کو گھوڑا نہیں بیچا، اگر بیچا ہے تو گواہ لاؤ۔ حضرت خزیمہ فوراً بولے، فرمایا میں گواہ ہوں کہ سودا ہوا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بات ہوئی ہے جو حضور کہہ رہے ہیں۔ بات ہو گئی۔ سرکار نے بعد میں فرمایا خزیمہ تم موقع پر موجود نہیں تھے، حضور تو حقیقت شناس تھے نا، میں نے کل بھی عرض کیا
آپ نے فرمایا تم موقع پر موجود نہیں تھے خزیمہ، تم نے گواہی کیسے دے دی؟ خزیمہ کا ایمان دیکھیے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو گھوڑے کے سودے کی بات ہے، آقا ہم نے تو بن دیکھی آپ کے کہنے پر خدا کو مان لیا ہے، ہم نے تو بن دیکھی آپ کے کہنے پر جنت کو مانا، دوزخ کو مانا۔ گویا خزیمہ نے کیا عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توحید بھی تم سے ہے، عید دید بھی تم سے، میری توحید بھی تم سے ہے، عید دید بھی تم سے، میرا ایمان ہے کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا ایمان تو حضور کی ذات ہے۔ فالذین آمنوا بہ، جو رسول اللہ پر یقین محکم رکھے گا، یقین کامل رکھے گا، وہ ایمان میں کامل ہوگا اور دو جہاں میں کامیاب ہوگا۔ آج ہم بہت سی باتیں سنتے ہیں، ہم ان پر توجہ نہیں دیتے۔ حضرت محدث بریلوی امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ، آپ کے دور میں طاعون کی بیماری چلی تھی، تو آپ کو ایک چھوٹی سی گلٹی ظاہر ہوئی، تو آپ کو کے پاس ایک طبیب، ایک حکیم لایا گیا۔ جب حکیم لایا گیا تو اس نے دیکھ کر کہا یہ تو وہی ہے، اشارہ تھا کہ یہ طاعون ہے۔ حضرت امام محدث بریلوی کا مضبوط ایمان دیکھیں، آپ کے منہ سے فوراً نکلا، آپ نے فرمایا کذب الطبیب وصدق الحبیب، طبیب جھوٹا ہے، محبوب مکرم سچے ہیں۔ عجیب حیرت کی بات ہے، حکیم کہتا ہے یہ وہی چیز ہے، طبیب کہتا ہے یہ وہی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا یہ طبیب جھوٹا ہے، میرے حبیب سچے ہیں۔ بعد میں آپ سے پوچھا حضرت جی آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی کسی آدمی کو کسی بیماری میں مبتلا دیکھے اور یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اس کا معنی ہے اس اللہ کے لیے تعریفیں ہیں جس نے اس مریض کو جس بیماری میں مبتلا کیا اس سے مجھے بچایا، اور مجھے اپنی مخلوق میں اللہ نے بڑی فضیلت اور اللہ نے عافیت عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا میں نے طاعون زدہ آدمی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی ہوئی ہے، میرا ایمان ہے کائنات کے طبیب غلط ہو سکتے ہیں، خدا کے حبیب غلط نہیں ہو سکتے۔ چند دنوں کے بعد وہ گلٹی ختم ہو گئی، آپ سے تیاب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا، اسی لیے آپ کہتے ہیں انہیں ماننا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور برادران گرامی قدر، اگر ہم دو جہاں کی کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے آقا کریم پر غیر متزلزل ایمان لائیں، ایسا محکم یقین رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فائنل اور حتمی سمجھا جائے۔ دوسری چیز فرمایا وَعَزَّرُوا، ایمان کے بعد کون آدمی دو جہاں میں کامیاب ہے؟ جو میرے نبی کی تعظیم کرے گا۔ ایمان کے بعد رسول اللہ کی تعظیم کا حکم دیا گیا۔ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ برادران گرامی قدر ہمارے آقا مخلوق اور رب کے درمیان واسطہ ہیں، رب سے ملانے والے حضور ہیں، لہذا اللہ نے اپنے نبی کو عزت و توقیر دی، اور کتنا میرے آقا کی عظمت کو اللہ نے اچھالا کہ دنیا کے عدالتوں کے ججوں کے بارگاہ اور عدالتوں کے آداب دنیا کے قانون بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب خود خداوند عالم نے بیان فرمائے، خود لوگوں کو ہدایات دی کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو یوں جاؤ، میرے محبوب سے کلام کرو تو یوں کرو، خبردار لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے نہیں جانا۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، چلو حضور تو انسان ہیں، بشر ہیں،
آپ چلتے ہوں گے، کوئی آدمی حضور سے آگے قدم بڑھا سکتا ہے، لیکن آپ سوچ کر بتائیں کیا کوئی آدمی اللہ سے آگے قدم بڑھا سکتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین سے آگے کوئی بڑھ سکتا ہے؟ فرمائے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے نہیں جانا۔ مفسرین کرام نے فرمایا گویا اللہ نے فرمایا جو میرے رسول سے آگے بڑھے گا وہ خدا سے بھی آگے بڑھے گا۔ رسول اللہ کی بارگاہ کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ میرے نبی کی عظمت میری عظمت ہے، میرے نبی کی عزت میری عزت ہے۔ جو ان کی عزت کرے گا، جو ان کی تعظیم کرے گا، لہٰذا نہ انہیں اپنے جیسا جانو، نہ انہیں اپنے برابر ٹھہراؤ، نہ ان کے ساتھ عام لوگوں کی طرح کلام کرو، بلکہ کلام کرو تو ہوش سے کرو۔ اللہ کی قسم صحابہ، کل میں نے عرض کیا صحابہ معیار ایمان ہیں، صحابہ حضور کی بارگاہ میں کتنا سنبھل کر بولتے تھے۔ حضرت عباس سے ایک دن حضور نے پوچھا، دوسری بات میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا حضرت عباس حضور کے چچا جان سے کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس نے یہ نہیں کہا چچا ہیں، عمر میں بڑے ہیں، فوراً کہہ دیتے انا اکبر من رسول اللہ، میں حضور سے بڑا ہوں۔ نہیں، حضرت عباس چچا ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن سنبھل کر بولے، کہنے لگے لوگو رسول اللہ اکبر وانا ولدت من قبل، پیدا تو میں پہلے ہوا لیکن بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں نا۔ صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں اللہ کی قسم لفظ تول کر بولتے تھے، انتہائی تحمل سے، اور سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ کا ادب، احترام اور تعظیم کیا ہے۔ یہ تو الفاظ استعمال کرنے میں ہے نا، صحابہ کا عموماً تکیہ کرام تھا، کوئی بھی سرکار جا رہے ہیں، آگے ہے درخت، سرکار نے درخت کی ٹہنی کو پکڑا، جھنجھوڑا، اس کے پتے گر گئے، فرمایا ابو ذر یہ میں نے کیا کیا؟ اب دیکھ رہے ہیں پتے جھڑے، کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ دیکھ رہے ہیں ٹہنی سے پتے گرے، لیکن وہ جانتے ہیں ہمارا مقام اور ہے، رسول اللہ کا مقام اور ہے۔ یہ ہے عزت رسول، یہ ہے عزت مصطفیٰ، یہ ہے تعظیم مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء۔ اللہ کی قسم عام معاملات تو عام معاملات رہے، صحابہ عبادت خدا بندی میں بھی حضور سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ مشہور حدیث ہے، یہ بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ آج ہماری معرومی ہے کہ ہم بعض اوقات حضور پر بات شروع کر دیتے ہیں، حضور کی ذات باتوں سے ماورا ہے۔ حضور ایک قبیلہ کی صلح کرانے گئے، قبیلہ بنی عمر ابن عوف کی صلح کرانے گئے، سرکار نماز کا ٹائم ہو گیا۔ صحابہ کرام کا ذہن یہ تھا اگر سرکار موجود نہ ہوں محفل میں تو پھر امامت کا حق صدیق کا ہی ہے۔ صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑا کر دیا، کہا ابو بکر آپ نماز پڑھائیں۔ اب یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ نماز شروع ہو گئی، صدیق اکبر نے نیت باندھی، جو ہی نماز شروع ہوئی تو اتنے میں حضور کی تشریف لائے۔ جب سرکار آ گئے تو صحابہ کرام نے کیا کیا ہے؟ حالت نماز آپ جانتے ہیں، نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ دو جہاں میں کامیاب ہیں جو نماز میں غایت درجہ خشیت، خشوع، خضوع اور توجہ الی اللہ رکھتے ہیں۔ نماز میں بندے کی فل توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نماز میں داخل ہو گئے، اتنے میں حضور آ گئے ہیں حالت نماز میں۔ آج بدقسمتی سے امت تو اس بات پر لڑ رہی ہے کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال آنے سے نماز ٹوٹے گی یا رہے گی۔ صحابہ کا ایمان، صحابہ کا عشق، صحابہ کا عزت رسول اور تعظیم رسول دیکھیں، یوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کر یوں تالی بجائی، آواز پیدا کی کہ صدیق سمجھ جائیں کہ امام کل آ گئے ہیں۔
رحمت کائنات آ گئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے قریب حضور پہنچ گئے، صدیق سنبھل گئے، سمجھ گئے کہ سرکار آ گئے، ہے حالت نماز، ہے بارگاہ خدا بندی، لیکن ادھر خدا کے محبوب آ گئے، عین حالت نماز میں آ گئے۔ صدیق جب مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے تو میرے آقا نے فرمایا قف علی مکانک، ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو، اپنی مقام پر کھڑے رہو۔ لیکن نماز میں صدیق نے مصلی چھوڑا، پیچھے آ گئے، سرکار آگے تشریف لائے، حضور نے نماز مکمل کروائی۔ جب نماز مکمل ہو گئی آپ نے فرمایا ابو بکر نماز تھی، میں نے تمہیں کہا اپنی جگہ پر کھڑے رہو، تم پیچھے ہٹ آئے۔ دوستو عقل تو کہتی ہے کہیں صدیق نے گستاخی تو نہیں کی، کہیں صدیق نے بارگاہ خدا بندی کی بے ادبی تو نہیں کی کہ اللہ کی بارگاہ ہے، مصلی حضور کے لیے چھوڑ دیا۔ عقل کہتی ہے کہ کیا کیا ابو بکر نے، نافرمانی تو نہیں کی، لیکن عشق کا جواب سنیے۔ آج پر پردائے عشق اور وہ انسان جس کا خمیر عشق رسول میں گھندا ہوا تھا، اللہ کی قسم کتنا عجیب جواب دیتا ہے۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت ہے کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھا؟ حالت نماز ہے، لیکن تعظیم مصطفیٰ کا تقاضا یہ، حضور فرما رہے ہیں ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ صدیق کہتا ہے آقا میرے لیے، اگر آپ توجہ فرمائیں، ایک اپنے طالب علم علماء بھائیوں کے لیے یہ بات، میرے استاذ الکریم جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے نا، ایک بڑی پیاری بات کی، اگر آپ توجہ کریں، سرکار نے فرمایا ابو بکر کیا وجہ ہے، تم نماز میں تھے، میں نے تمہیں کہا اپنی جگہ پر کھڑے رہو، تم نے پھر مصلی چھوڑ دیا۔ تو یہ نہیں کہا ما کان لابن ابی بکر، ابو بکر کے لیے مناسب نہیں، بلکہ کہا ما کان لابن ابی قحافہ۔ اس کا مطلب ہے ابو قحافہ کے ایک چھوکرے کی کیا ضرورت ہے کہ رسول اللہ آ جائے اور وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ اپنی ذات کو گرا کر رسول اللہ کو بڑھا کر بیان کیا۔ آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ کھڑا رہتا اور حضور پیچھے ہوتے؟ اسی لیے تو اقبال نے کہا گویا صدیق کے دل کی بات کی، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی۔ برادران گرامی قدر، صحابہ رسول اللہ کی تعظیم سے حد سے گزر جاتے تھے۔ علماء کو یاد ہے 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا گیا تو معاہدہ مکمل ہو گیا۔ معاہدہ مسلمانوں کی طرف سے لکھنے والے کاتب تھے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ آپ نے معاہدہ لکھا جو کافروں اور مسلمانوں کے درمیان طے پایا، جو سرکار اور اہل مکہ کے درمیان طے پایا، اور نیچے لکھ دیا ھذا ما عاہد علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد الرسول اللہ نے عہد کیا ہے۔ حضرت علی نے یہ معاہدہ لکھ کر کافروں کے نمائندے کے آگے کیا تو وہ لوگ بھی اپنی جگہ بڑی عقل مند تھے، ٹھٹک گئے، غصے میں آ گئے، کہنے لگے ہمارا محمد سے اختلاف ہی اس بات کا ہے کہ یہ اللہ کا رسول نہیں ہے، لہٰذا تم نے نیچے لکھ دیا محمد الرسول اللہ، حضور کے نام کے ساتھ سے رسول اللہ کا لفظ کاٹو۔ برادران ذی قدر کافروں نے اعتراض کیا کہ حضور کے نام سے یہ کاٹا جائے رسول اللہ کا حرف۔ اب حضرت علی کے ہاتھ میں قلم ہے، خود سرکار جو انتہائی مربت، جو انتہائی انصاف کے قائل تھے، آپ نے فرمایا اچھا علی اگر وہ جھگڑا کرتے ہیں تو تم نام سے کاٹ دو رسول اللہ کا لفظ۔ دل تھام کر علی کی بات سنو، علی کہتا ہے واللہ لا امحو ابدا، قسم اٹھا کر کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے علی ہرگز یہ کام نہیں کرے گا۔ حضور کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا ہو میں مٹا دوں،
حضور کہہ رہے ہیں علی مٹا دو، لیکن علی کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے قسم اٹھائی، پھر کہا لا امحو ہو ابدا، یا رسول اللہ یہ علماء جانتے ہیں نا، جب مضارعہ کے ساتھ آبادہ آتا ہے تو مستقبل کی شدت میں نفی ہوتی ہے، یا رسول اللہ یہ کام تو علی کر ہی نہیں سکتا، میں ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ ہے تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب یہ نہیں کہا حضور نے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کاٹو، تم نہیں کاٹتے، سرکار جانتے تھے یہ میرے عشق کا کشتہ میرے نام سے رسول اللہ کے لفظ مٹانا گوارا نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا اچھا، حضور نے خود اپنے ہاتھ سے نام مٹا دیا، لیکن صحابہ کرام کی تعظیم بارگاہ رسالت مآب میں کیا ہے؟ دوستو خدا کی قسم یقین جانیے، جب دل میں رسول اللہ کی تعظیم ادب اور احترام اترتا ہے تو پھر منزلیں جلد طے ہوتی ہیں۔ آیت آئی نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز بلند نہیں کرنی۔ حضور کی ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ثابت بن قیس، وہ بہرے ہیں، آپ جانتے ہیں بہرے لوگ اونچا بولتے ہیں، ڈر گئے، حضور کی بارگاہ میں آواز اونچی ہو گئی، عمر کا سرمایہ جائے گا۔ یہاں قابل غور بات ہے، اللہ کریم نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، لوگوں اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں آواز بلند ہو گئی، مجھ خدا کو یہ بات گوارا نہیں تمہاری زندگی کی نیکیاں برباد کر کے رکھ دوں گا، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ نیکیاں برباد ہو گئی کہ تم توبہ کر کے معافی مانگ سکو۔ علماء نے فرمایا رسول اللہ کی توہین وہ جرم ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ پتہ بھی نہیں لگنے دیتا کہ یہ توبہ کر کے معافی نہ مانگ لے، تاکہ جب کل مر کر آئے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت ثابت بن قیس ڈر گئے، میں تو اونچا بولتا ہوں، اب مسجد نبی میں نہیں جاتے۔ اللہ آپ کو اور مجھے آپ کی محفل کا آج کی محفل کا صدقہ مسجد نبی کی نمازیں نصیب کرے۔ کہاں وہ مبارک نمازیں، ایک نماز 50,000 عام مسجدوں میں پڑھی گئی نمازوں کے برابر، پھر صرف عام نماز نہیں جماعت کے ساتھ، پھر جماعت بھی میرے کریم کی اقتداء میں، حضور کے پیچھے سے۔ حضرت ثابت ابن قیس سے مسجد نبی چھوٹ گئی، جماعت چھوٹ گئی، رسول اللہ کی اقتداء چھوٹ گئی، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اونٹوں کے باڑے میں بند کر لیا اور گھر والوں کو کہا مجھے یہی مرنے دو، یا تو میرا اللہ مجھے معاف کرنے کا اعلان کرے گا نا، یا میں یہی مر جاؤں گا، لیکن حضور کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنا گوارا نہیں کرنا۔ یہ ہے عزت، احترام، تعظیم۔ حضرت ثابت ابن قیس کو جب میرے محبوب نے نہ دیکھا نا نماز میں تو پوچھا ثابت کہاں ہے؟ رسول اللہ وہ تو یہ معاملہ ہے، فرمایا بلاؤ ثابت کو۔ ثابت آ گئے، فرمایا ثابت یہ کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ معلوم نہیں کوئی نیکی کتنی میرے پلے ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، آقا اس لیے میں مسجد میں نہیں آتا۔ تو دوستو جس صحابی نے توجہ سے، آج ہم کہتے ہیں عمل اتنا، عمل اتنا، عمل وہی قبول ہے جو ادب مصطفیٰ کے ساتھ ہو، جو تعظیم مصطفیٰ کے ساتھ ہو، جو عزت نبی کے ساتھ ہو۔ حضرت قیس بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ اس لیے میں رک گیا، نمازیں چھوٹ گئیں، جماعت چھوٹ گئی، حضور کی زیارت سے معلوم ہوا، ڈر لگتا ہے کہیں عمر کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ یہی بات تو حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی نے فرمائی تھی، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو کہتے ہوئے یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ آنے والوں یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ادب سے آنا ہوگا۔ میرے کریم نے کیا کیا؟ یہ نہیں جھڑکا کہ تم مسجد نہیں آتے آذان سن کر، تم نے نماز چھوڑ دی، تم نے مسجد نبی کی جماعت چھوڑ دی، تم نے میری اقتداء چھوڑ دی، یہ کوئی بات نہیں کی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جب دیکھا کہ میرے غلام کا دل میرے ادب سے اتنا بھرا ہوا ہے تو میرے کریم نے اللہ کی قسم
ثابت کے دونوں جہاں سنوار دیے. فرمایا یا ثابت تو اما دردا انت عیشا حمیدہ وتموتا شہیدہ وتدخل الجنت. اے ثابت کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیری زندگی قابل رشک گزرے گی, تمہیں موت شہادت کی اللہ دے گا, اور جب کل رب کی بارگاہ میں جاؤ گے اللہ تمہیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ. احمد ندیم قاسمی نے کتنی پیاری بات کی تھی. کہتا ہے جب اترتی ہے میری روح میں عظمت ان کی, جب اترتی ہے میری روح میں عظمت ان کی, مجھ کو مسجود ملائک کا بنا دیتے ہیں. لوگوں اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے, اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے. یہ ہے حضور کی بارگاہ میں ادب. فالذین آمنوا بہ وعزروہ, وہ کامیاب ہیں دو جہاں میں جو میرے نبی پر غیر متزلزل یقین رکھیں. ایک بات, دوسری بات میرے نبی محترم کی غائب درجہ تعظیم کرے, اور یہ یاد رکھے حضور کی ظاہری زندگی میں جو تعظیم کی وہی آج بھی واجب ہے اور وہی آج بھی لازم ہے. یہ دو باتیں. اس کے بعد تیسری بات فرمایا ونصروہ, دو جہاں میں کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے نبی کی خدمت کی. دوستو, آج کوئی خوش بخت بچہ اپنے والدین کی خدمت کرے نا, اسے سعادت سمجھتا ہے, اسے جنت کا اصول سمجھتا ہے. اگر کوئی خوش بخت شاگرد اپنے استاد کی خدمت کرتا ہے تو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے. تو میرے نبی کی خدمت کتنا بڑا معاملہ ہے. فرمایا جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی. اب بڑے آدمی کی مدد خدمت ہوتی ہے. رسول اللہ کی خدمت صحابہ کیسے کرتے تھے یہ بات بہت لمبی ہے, صرف اتنی میں عرض کرتا ہوں ایمان سے بتائیں. آج اگر میں حضور ضیاء الامت کا خادم ہوں, مجھے اپنے مقدر پر ناز ہے, تو جو مصطفیٰ کے خادم تھے ان کے مقدر کا عالم کیا ہو, جو حضور کی نوکریاں دیتے ہیں, جو حضور کی خدمتیں کرتے ہیں. آپ کی میری خواہش بھی ہوتی ہوگی. اعظم چشتی نے ایک بات کی, وہ بڑی پیاری ہے, آپ کے دل کی بھی وہ بات ہوگی. یقیناً ہر مومن چاہتا ہے کاش میں سرکار کے دور میں ہوتا, کاش میں بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا, حضور کی زیارت کرتا. اعظم چشتی کہتے ہیں ہائے وہ عہد رسالت کی بہاریں اعظم, ہائے وہ عہد رسالت کی بہاریں اعظم, سامنے بیٹھ کے سرکار کی باتیں نہ سنی. ہائے کاش ہم بھی ہوتے, ہم بھی بیٹھتے باتیں سنتے. تو دوستو اگر باتیں سننے کا یہ معاملہ ہے تو بتائیں خدمت گزاروں کی عظمت کا عالم کیا ہو. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ, آپ جانتے ہیں مکہ کی مالدار ترین عورت ہے, لیکن کیسی خوش بخت ہے جب حضور سے نکاح کیا. غلام ہیں, لونڈیاں ہیں, لیکن خود کھانا تیار کرتی ہیں اور غار حرا میں پہنچاتی. ایک دن سیدہ کھانا لے کر نا غار حرا پر جا رہی تھی. جو میری بات میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, شوہر کی خدمت میں عظمت ہے. اسلام کے اندر وہ عورت انتہائی اللہ رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ, بلکہ میرے قریب نے تو حد کر دی نا عورت کے لیے. فرمایا جس مومنہ عورت کی موت اس حال میں آئی کہ وہ فرائض ادا کرتی ہو اور اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس پر راضی ہے, فرمایا اس عورت کو جنت جانے سے کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی. کتنی آسانی فرما دی, کتنا کرم کر دیا. ام المومنین ہے مکہ کی مالدار ترین عورت, خوبصورت ترین عورت, کردار میں اتنی اعلیٰ کہ جاہلیت میں خدیجہ الکبریٰ کا لقب تھا طاہرہ, پاک دامن عورت, اور بہت بڑے باپ کی بیٹی, بہت بڑی مالدار اور مکہ میں بہت بڑی دولت رکھنے والی. لیکن حضور کی خدمت خود کرتی ہیں, کھانا خود بناتی ہیں. اب کھانا لے کر غار حرا پر نہ چل رہی ہیں. جو لوگ غار حرا میں حاضر ہوئے انہیں پتہ ہے کتنا مشکل ہے, لیکن ایک عورت کا چلنا پھر کھانا لے کر چلنا, یہ رسول اللہ کی خدمت رب کو کتنی پسند آئی. ابھی خدیجہ باہر ہیں کہ اندر حضرت جبریل آ گئے, اور جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ
خدیجہ آپ کا کھانا لے کر آ رہی ہے. وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا السَّلَامُ یا رسول اللہ نے مجھے سدرہ سے بھیجا ہے کہ جاؤ جبریل جا کر میرا خدا کا خدیجہ کو سلام پہنچاؤ، خدیجہ کو میرا سلام پہنچاؤ. کیوں؟ میرے نبی کی خدمت کر رہی ہے. اور ساتھ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ نے بھی خدیجہ کے نام سلام بھیجا ہے، اور جب خدیجہ پہنچے نا تو یا رسول اللہ میرا جبریل کا بھی سلام پیش کرو. یہ بات یوں ہی ختم ہوئی تو تیری میری ماں، ہماری پہلی ماں بڑی مشکل سے ہانپ رہی ہیں، کھانا ہاتھوں میں ہے. غار حرا میں جب قدم رکھا تو میرے رسول رحمت کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. فرمایا خدیجہ ھذا جبریل یسلم علیک، اے خدیجہ یہ جبریل میرے پاس بیٹھا ہے تمہیں سلام دے رہا ہے. اور جبریل ہی نہیں سلام دے رہا، خدیجہ تمہیں رب کریم بھی سلام بھیج رہا ہے. خدیجہ اماں پر قربان جائیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ وعلیک السلام وعلی جبریل السلام واللہ هو السلام. یا رسول اللہ یہ سب عزتیں آپ کے صدقے، حضور پر بھی سلام ہو، جبریل امین پر بھی سلام ہو. اور وہ تو ہے ہی سلام نا، وہ تو ہے ہی سلامتی والا. وَنَصَرُوهُ، وہ ہیں دو جہاں میں کامیاب جنہوں نے رسول اللہ کی خدمت کر لی. آپ سارے کے دل تڑپ رہے ہوں گے کاش ہم بھی ہوتے، ہم بھی مولا علی کی طرح خدمت کرتے، ہم بھی صدیق کی طرح ہاتھ باندھے غلام ہوتے. آقا اشارہ کرتے، حضور نے صرف خواہش ظاہر کی، فرمایا میں چاہتا ہوں بلال آزاد ہو. حضرت صدیق نے بڑی ہیوی اماؤنٹ دے کر حضرت بلال کو آزاد کروایا، لیکن اللہ کی قسم خدمت سے کوئی فخر نہیں آیا. دل تھام کر سنے. صدیق آئے نا خوشخبری لے کر، یا رسول اللہ بلال میں نے آزاد کروا دیا ہے، بلال حاضر ہے. تو مولانا روم کہتے ہیں صدیق نے کیا کہا. صدیق کا جملہ بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. سرکار نے فرمایا، چلو میں وہی عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو بکر میری خواہش تھی کہ بلال کی آزادی میں میرا مال بھی شامل ہوتا، تم اکیلے بلال کو آزاد کر کے آ گئے. تو سنے صدیق کیا کہتا ہے. کائنات کے خدمتگاروں کا امام رسول اللہ کی بارگاہ کا سچا غلام کہتا ہے حل آنا و مالی الا لک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ کا اور میرا مال، آقا میرا مال بھی حضور کا ہے، صدیق کی جان بھی حضور کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ. یہ ہے صحابہ کا انداز خدمت کہ بلال آزاد بھی کر رہے. بلکہ اگر میں مولانا روم کی بات کروں نا تو علماء تو محسوس ہوں گے. میں نے یہ شعر پڑھا حضور ضیاء الامت کی موجودگی میں تو حضور چھم چھم رونے لگے اور مجھے کہنے لگے دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھو. مجھے سامنے بٹھا کر یہ شعر سنا. حضرت مولانا روم کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ اے ابو بکر بلال کو تم نے خود ہی آزاد کرا دیا، میرا مال بھی شامل کرتے، تو صدیق نے کیا کہا. گفت مادو بندگانے کوئے تو، گفت مادو بندگانے کوئے تو، کردمش آزاد من پر روئے تو. کیوں حضور ضیاء الامت رو رہے تھے؟ کیوں حضور ضیاء الامت رو رہے تھے؟ آئیں سنیں اس کا معنی. اس کا معنی ہے یا رسول اللہ ایک بلال نہیں آیا، دو غلام آئے ہیں اور میں نے بلال کو مصطفیٰ کے مکھڑے پر قربان کر دیا. گفت مادو بندگانے کوئے تو. اس کا لفظی معنی اگر میں کروں نا تو لفظی معنی یہ ہے عرض کہ یا رسول اللہ تیرے کوچے کے یہ دو نوکر ہیں، ایک بلال ہے ایک ابو بکر صدیق ہے. دوستو حضور کی خدمت کتنی سعادت ہے. آپ کے دل مچل رہے ہوں گے کاش ہم بھی ہوتے. لیکن یہاں بیار غیر میں کروڑوں ڈالر لگا کر، کروڑوں روپے لگا کر، کروڑوں کراؤن لگا کر اپنے نبی کا نام بلند کرنے والوں سنو. فرمایا فَنَصَرُوهُ. علماء نے کہا آج حضور کی خدمت تو ہو نہیں سکتی تو ان عاشقوں کی اس عشق کا مداوع کیا ہے کہ ہم حضور کی نوکری کیسے دیں، ہم حضور کو کیسے راضی کریں. یہ کیسے ہو کہ حضور ہمیں دیکھ کر مسکرائیں. ایک مرتبہ نا حضور فاقے سے تھے،
حضرت علی کو پتہ چلا نا تو ایک یہودی کے باغ میں پانی ڈولوں سے دے کر اس کی زمین کو سیراب کیا، تھوڑی سی کھجوریں لائے، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہے۔ آپ نے فرمایا علی یہ تم نے کہاں سے کھجوریں لی؟ آقا مجھ سے آپ کا فاقہ نہیں دیکھا گیا۔ ابھی علی گیا اور یہودی کے باغ کو پانی کے ڈولوں سے سینچ کر لایا، آقا مجھے سکون نہیں آیا۔ حضرت عثمان غنی نے سنا حضور کے گھر میں 2 دن چولہا نہیں جلا، حضرت عثمان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، ام المومنین سے کہنے لگے ان کان الامر ہکذا فاخبرنی، امی جان اگر کبھی آئندہ معاملہ آئے نا تو مجھے بتانا۔ اور حال کیا تھا، کندھوں پر آٹے کا گٹو رکھا ہوا تھا، ہاتھوں میں کھانے کی چیزیں اور آنکھوں میں آنسو، اور رسول اللہ کے دروازے پر کھڑا ہو کر عثمان کہتے ہیں ام المومنین بھلا تنسنی، اے میری امی آئندہ مجھے نہ بھولنا۔ اگر ایسا مرحلہ آئے تو عثمان کو یاد کر۔ میرے دوستو میں عرض کروں آج آپ اور میں حضور کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ آئیے عرض کروں تمام مفسرین نے یہاں لکھا وَنَصَرُوهُ، وہ 2 جہاں میں کامیاب ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی مدد کی۔ اے نصروا دین رسول اللہ، جو آج حضور کے دین کی خدمت کرے گا وہ یوں سمجھے میں مصطفیٰ کی خدمت کرتا ہوں، میں حضور کی نوکری دے رہا ہوں۔ میں مبارک دیتا ہوں یورپ کی سرزمین پر اللہ کے دین کے لیے بے چین رہنے والے مسلمانوں کو کہ کتنی بڑی سعادت ہے آپ کی اور میری۔ آئیے ہم اللہ کے رسول کے دین کے خادم بن جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام کس نے نہیں سنا؟ یہ بڑا عاشق رسول آدمی تھا، بادشاہوں کو ٹائم نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ بادشاہ تھا جو ایک خاص مقدار میں درود پہلے پڑھتا، دربار بعد میں لگایا تھا۔ ایک دن نا سلطان محمود کا چہرہ بڑا خوشی سے شاداں تھا، فرحاں تھا۔ سلطان محمود بڑا خوش تھا۔ ایاز غلام آپ کی بارگاہ کا وہ سمجھ گیا آج کوئی خاص بات ہے۔ جب الگ ہوئے نا تو آپ کو پتہ ہے ذاتی خادم بے تکلف ہوتے ہیں۔ کہنے لگا سلطان محمود یہ بشاشت تو آج تک نہیں دیکھی، آج خاص رونق ہے۔ سلطان محمود چپ کر گئے، دوبارہ بات کو دہرایا، انہوں نے دوبارہ بات کو ٹال دیا، تیسری بار کہا، فرمایا ہاں آج خاص اللہ نے خوشی بخشی ہے لیکن بتاؤں گا نہیں۔ ایاز بھی ڈٹ گیا، کہنے لگا میں پوچھوں گا، ذاتی خادم تھا۔ کہا ہاں ایک شرط پر بتاتا ہوں، میری زندگی میں کسی سے بیان نہیں کرنا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا میری زندگی کی اہم ترین خواہش یہ تھی کہ کوئی رات ایسی آئے کہ آمنہ کے لال کا جلوہ نصیب ہو۔ میلاد کے لیے آنے والوں دعا میں کرتا ہوں، آمین آپ کریں۔ وہ بھی رات آئے کہ خواب میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں، میں کہوں کہ آج حضور نے میرا سویا ہار جگا دیا۔ سلطان محمود کہتے ہیں میری شدید خواہش تھی کہ کاش کبھی حضور کی مجھے زیارت ہو، لیکن بڑے درود پاک پڑھے، وظائف پڑھے، عدل کرتا تھا، نیک بادشاہ تھا۔ کہا مراد پوری نہیں ہوئی، آج رات کرم ہوگا۔ آج رات میرے کریم کی جلوہ گری ہوئی خواب میں، اور سبب یہ بنا کہ جب میں اپنے محل میں جا رہا تھا نہ سونے کے لیے تو میرے چوبدان اور میرے خادم شمع اٹھا کر میرے آگے آگے جا رہے تھے۔ غربت کا دور تھا، میں گلی میں جا رہا تھا، ایک طالب علم آتا، اپنا سبق دیکھتا، کتاب بند کر کے دہراتا، میں نے تاڑ لیا، لوگ گپیں لگا رہے ہیں، خوش گپیوں میں لوگ ہیں، یہ بچہ ہے سبق میں اتنا حریص ہے۔ میں بات سمجھ گیا، جب محل کے اندر جانے لگا نا میں نے کہا بچے کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں غریب باپ کا بیٹا ہوں، دین کا طالب علم ہوں، ہمارے گھر میں چراغ میں تیل نہیں ہے، تو آپ گزرے نا روشنی تھی، مجھے پتا ہے تم اندر جاؤ گے، چراغ بھی اندر چلا جائے گا۔ میں نے جلدی جلدی کچھ سبق دہرا دیا۔ سلطان محمود کے دل پر چوٹ لگی، کہنے لگا اے چوبدار یہ شمع اس طالب علم کے حوالے کرو۔ اس کو شمع دی، وہ اندر گیا،
اور اپنا سبق یاد کرتا رہا. سلطان محمود اندر چلا گیا, کہتا ہے میں وہ شمع اس دین کے غریب طالب علم کو دے کر اندر چلا گیا تو میں سویا, میرا بھاگ جاگا. حضور نبی رحمت نے نظر کرم فرمائی, حضور کی زیارت نصیب ہوئی, اور خواب میں خوش ہو کر حضور نے فرمایا اے سلطان محمود بن سبکتگین, تم نے میرے وارث کی قدر کی ہے, اللہ تمہیں اس کا آخرت میں اجر عطا فرمائے. برادران گرامی قدر, وَنَصَرُوهُ, دو جہاں میں کون ہے کامیاب جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. آپ جہاں رہ رہے ہیں یہاں دین کی شمع کو نہ بجھنے دینا, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. آئیے اس کے لیے جو ہو سکے آپ کر رہے ہیں, مزید اس میں بہتری کریں, مزید اس میں اچھائی لائیں. 4 چیزیں فرمایا اگر کرو گے دو جہاں میں کامیاب ہو. میرے نبی پر غیر متزلزل ایمان, میرے نبی کی تعظیم اور میرے نبی کے دین کی خدمت. اس خدمت کے مختلف پہلی تعظیم, حضور نبی رحمت کے ذکر کی تعظیم. آج لوگ صرف انگوٹھا سجدے میں جگہ سے ہل جائے مقتدی سراپا احتجاج بن جاتے ہیں. امام 1 منٹ لیٹ ہو جائے مقتدیوں کی شکایت کی لائنیں بن جاتی ہیں. داڑھی منڈا کر آئے اور کہے کہ رسول اللہ پر میری جان بھی قربان ہے, آپ نچھاور کرتے ہیں. اللہ کی سنت کی تذہیب ہو رہی ہے. ہماری انہیں بے اعتدالیوں کے نتیجے میں نے خود دیکھا. الحمدللہ میرے طالب علم جانتے ہیں کہ میں نے کب سے اہل سنت کو ان کمزوریوں سے آگاہ کیا. بہت پہلے سونے کا لاکٹ گلے میں پہنا ہوئے نعت خان نے, اور اسٹیج پر آیا اور نعت پڑھ رہا ہے کہ میرا جان و دل حضور پر قربان ہے. اس سونا تو حرام ہے, یہ حرام پہن کر لوگوں کو ترغیب دلا رہا ہے کہ حضور کے غلاموں کا معاملہ تو یہ تھا. سنیں, آپ ایک گلی میں جا رہے تھے, سرکار کے ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے اسلام میں مرد کے لیے سونا اور ریشم حرام ہے. جو ہی سرکار کریم نے اس صحابی کی انگلی میں انگوٹھی سونے کی دیکھی, حضور کے چہرے پر جلال آیا. فرمایا کیا وجہ ہے؟ میں تم پر جہنم کا لباس دیکھ رہا ہوں. اور اپنا دست مبارک انگلی میں داخل کر کے اس کی انگوٹھی کو کھینچ کر فوراً زمین پر حضور نے ڈال دیا. صحابی حضور کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے, انگوٹھی کو اٹھایا نہیں. اسی لیے کہا سرکار نے پہننے سے منع فرمایا ہے, اٹھانے سے تو منع نہیں فرمایا. وہ سچے عاشق لوگ کہنے لگے جسے دیکھ کر حضور ناراض ہوں اسے پھر اٹھا کر کیا دیں. سونے کی انگوٹھی, کہاں وہ غربت کا دور. یہ اگلی بات ہے, فَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. دو جہاں میں کون کامیاب ہوگا؟ جو صرف عشق کے نعرے نہیں لگائے, جو سال کے بعد میلاد کی کہ محفل منا لے, سمجھے میں نے بڑا نبی پر احسان کر دیا. خدا کی قسم یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اور مجھے اپنے نبی کا نام لینے کا موقع عطا کیا. حضرت حسان بن ثابت حضور کی نعتیں پڑھتے تھے, لوگ ان کی عزت کرتے, تو آپ نے فرمایا لوگوں ما ان مدحت محمدم بے مقالتی لیکن مدحت مقالتی بے محمدی. اے لوگوں, میں نعتیں پڑھ کر کوئی حضور کی تعریف نہیں بنا رہا, میں تو اپنے لبوں کو تعریفوں کے قابل بنا رہا ہوں. یہ تو آپ کی اور میری عزت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دیار غیر میں اپنے حبیب کے ذکر میں اتنی دیر بیٹھنے کی سعادت عطا کی, توفیق عطا کی. لیکن اسے صرف محافل تک نہ رکھیں. میں آپ کے جذبوں کو سلام کرتا ہوں, میں آپ کی عقیدت کو سلام کرتا ہوں, لیکن شاید آپ میرے مزاج سے آگاہ ہو گئے ہوں گے کہ میں عشق کی بھی بات کرتا ہوں, عمل کی بھی بات کرتا ہوں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم آپ کو بتائیں جو عشق عمل سے خالی ہوگا وہ بھی قبول نہیں ہوگا, اور جو عمل کی رٹ لگا کر عشق نبی سے معروم رہے گا وہ بھی معروم رہے گا. لہٰذا دونوں چیزیں ضروری ہیں. قرآن میں دونوں چیزیں بیان کی گئی. میرے نبی پر غیر متزلزل ایمان پہلی شرط ہے کامیابی کی. دوسری شرط ہے میرے نبی کی غایت درجہ تعظیم کیا کرو. تعظیم الحمدللہ آج بھی امت حضور کی تعظیم کرتی ہے, حضور سے متعلقہ چیزوں کی تعظیم کرتی ہے.
اور تیسری بات کہ حضور کی خدمت اور نوکری چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو نا کل مصطفیٰ کہیں یہ میرا نوکر ہے تو آج حضور کے دین کے خادم بن جاؤ، آج حضور کے دین کے ساتھ اپنی لگن پیدا کر لو۔ اور چوتھی بات وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو نور قرآن اور حدیث ہم نے نبی کو دے کر بھیجا اس کی پیروی یہ کرو گے تو بات بنے گی۔ آج کیا وجہ ہے؟ آپ اور میں سوچیں نا، ماشاءاللہ اتنا اہتمام، اتنا وقت، اتنا خرچہ ہوا، لیکن اگر ہم پھر بھی بے نماز رہیں، اگر پھر بھی ہم دین کی پابندی نہ کریں، اگر قرآن و سنت پر عمل نہ کریں، اگر ہماری محافل میلاد النبی ہمیں حقیقی طور پر حضور کی سنت کا عادی نہ بنائیں، تو پھر میرے بھائی اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف محبت کی بات قبول نہیں کی، جب بھی محبت کی بات آئی تو ساتھ عمل کی بات فرمایا فَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو میرے نبی کے نور کی پیروی کرے گا۔ سرکار کا نور کیا ہے؟ قرآن۔ سرکار پر جو نور اترا وہ کیا ہے؟ حدیث پاک۔ جو میرے نبی کا ارشاد آ جائے مومن کا کام ہے گردن جھکا دے۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ عربوں کی گھٹی میں شراب پڑا ہوا تھا، لیکن اسلام نے سٹیپ بائی سٹیپ شراب کی حرمت کا حکم دیا۔ پہلے فرمایا کچھ اس میں نقصانات ہیں، کچھ فوائد ہیں، پھر بتایا کہ جب تک نشے میں ہو نماز کے قریب نہیں جانا۔ سمجھدار لوگ سمجھ گئے کہ جو چیز اللہ کی عبادت سے روکتی ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے، انہوں نے شراب چھوڑ دیا۔ اور حضرت علی اور صدیق اکبر جیسے لوگوں نے تو کبھی پیا ہی نہیں تھا، سعادت مند تھے ازل سے، لیکن جب فائنل حکم آیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ۔ حکم آ گیا کہ جوا، شراب، یہ بتوں کے تھانے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، کیا اب بھی تم باز نہیں آؤ گے؟ سنیں صحابہ کرام کی پیروی کا انداز۔ انس ابن مالک کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ مدینہ میں اعلان کر دو آج سے شراب حرام ہے۔ کہتے ہیں جوں ہی وہ آواز بلند ہوئی نا، میں نے مدینے کی گلیوں میں قیمتی شراب یوں بہتا دیکھا جیسے گندی نالی کا پانی بہتا ہے۔ اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء القرآن میں لکھا کہ جن لوگوں نے شراب کے جام ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے اور وہ لبوں تک پہنچ چکے تھے، ادھر حکم آیا کہ رک جاؤ، وہ جام اور وہ گھونٹ اندر نہیں گیا، وہ گلاس پٹک کر زمین پر توڑ دیا اور یہی نعرہ بلند کیا کہ ہماری ہر خواہش اللہ رسول کے حکم کے تابع ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اشکان مصطفیٰ۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں میرے نبی سے متعلقہ پیدا کرو، 2 جہاں میں کامیابی۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ یا اللہ یہ کام جو لوگ کریں گے ان کا انعام کیا ہے؟ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ کامیابی کا صحرا ان کے سر سجایا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، غلامی میں آئیں گے۔ برادران گرامی قدر، اپنی خواہشات چھوڑنا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ رسول کے لیے اپنی خواہشات چھوڑنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ ایک حضور کے صحابی تھے، ان کا ظاہری حلیہ کوئی اتنا زیادہ خوبصورت نہیں تھا، بہت چھوٹا سا، رنگ کالا اور غریب آدمی تھے، لیکن سرکار سے نا ملنے آتے تھے، صحابی تھے۔ ایک دن سرکار نے پوچھا بھائی تم نے شادی نہیں کی؟ یا رسول اللہ نہیں کی۔ کیوں؟ یا رسول اللہ غریب ہوں۔ دوبارہ ملا، پوچھا ہاں بھائی شادی کر لی؟ یا رسول اللہ شادی تو نہیں کی۔ فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ میرے جیسے آدمی کو کون رشتہ دے گا؟ نہ شکل ہے، نہ رنگ و صورت ہے، نہ ہنر ہے، آقا مجھے اچھا میرے قریب کی لجپالی دیکھیں۔ فرمایا اچھا تمہارے دل میں شادی کرنے کا ہے ارادہ؟ جی یا رسول اللہ ہے۔
فرمایا کسی طرف خیال ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں قبیلے کی فلاں باپ کی لڑکی، اس کا میرے ذہن میں اگر رشتہ مجھے مل جائے۔ سرکار نے فرمایا اچھا جاؤ اور جا کر نا انہیں بتاؤ، اور بتانا یہ کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ اٹھائیں اسد الغابہ، علماء کرام جانتے ہیں یہ صحابہ کرام کی حالات پر زندگی کتابیں ہیں۔ وہ آدمی گیا، بظاہر شکل و صورت نہیں، غریب آدمی ہے، بے نام سا ہے، گمنام سا ہے۔ دروازہ کھٹکایا، اور دروازہ جب کھٹکایا تو اندر سے گھر کا مالک آیا۔ وہ باہر جب آئے تو سلام دیا اور بات کی، کہنے لگے مجھے حضور نے بھیجا ہے اور بات یہ ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ آپ مجھے رشتہ دے دیں اگر بیٹی کا تو میری شادی ہو جائے گی۔ تو باپ نے بڑی معقول بات کی۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات آ گئی ہمارے پاس، تم جاؤ ہم مشورہ کریں گے اور مشورہ کر کے بعد میں تمہیں بتائیں گے کہ فیصلہ کیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اندر وہ لڑکی قریب دروازے کے یہ اتفاقاً بات سن رہی پوری بات۔ جب باپ واپس لوٹا نا تو مرد ہی صحابہ نہیں رسول اللہ پر قربان جاتے تھے، بلکہ عورتوں کا عالم بھی یہ تھا۔ آپ واپس مڑا تو کہا ابا جان باہر کیا بات ہو رہی تھی؟ باپ نے ٹالا، الگ بیٹھ کر بات کہا بیٹی وہ بات پھر کریں گے۔ نہیں ابا جان مجھے بتاؤ، ساری بات کر دی۔ بیٹی وہ فلاں آدمی ہے، تیرے رشتے کے لیے مجھ سے بات کرتا ہے، تو سنے اس بچی کا ایمان اور رسول اللہ کے ارشاد کی اتباع۔ کہنے لگی ابا جان آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں نے کہا مشورہ کر کے، اب تیری ماں سے مشورہ کریں گے، تجھ سے مشورہ کریں، اور اسلام میں جائز ہے، بلکہ اسلام میں تو حکم ہے کہ عورت سے لڑکی سے اجازت لی جائے، لڑکی سے پوچھا جائے، اس کی رائے معلوم کی جائے۔ اسلام اس میں بہت زیادہ نرمی دیتا ہے۔ لیکن برادران گرامی قدر وہ میرے آقا کریم کی صحابیہ جو نبی رحمت کی تعلیم تربیت میں پروان چڑھی، وہی کھڑے کھڑے ابا جان سے کہنے لگی کماری لڑکی وہ عمر جب کہ بولنے میں حیا رکاوٹ ہوتا ہے، حیا آڑے آتا ہے، ایسی کماری لڑکی بات نہیں کرتی۔ بولی ابا جان جب رسول اللہ نے بھیجا ہے تو پھر مشورہ کیسا؟ پھر مشورہ کیسا؟ جب حضور نے بھیجا ہے تو پھر معاملہ کیا؟ سارا مدینہ حیران ہے کہ عجیب معاملہ ہے، یہ بے نام آدمی ہے، وہ اعلیٰ خاندان کا اور انتہائی باصلاحیت بچی اور انتہائی ہر اعتبار سے رشتہ حال ہے۔ فرمایا نہیں، جب حضور نے کہہ دیا اب مزید مشورے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، نکاح ہو گیا۔ جب سرکار کریم کو یہ بات پتہ چلی نا، ایک بات توجہ سے سنیں، ایک بزرگ کی خدمت میں گیا، میں نے انہیں اس کی حضرت میں نے بہت نیک سمجھتا تھا، واضح بات ہے بڑے اللہ کے نیک بندے تھے۔ کہنے لگے قریشی صاحب ایک بات آپ کو بتاؤں؟ میں نے کہا جی۔ فرمانے لگے دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں جس کی آپ دعائیں لینا چاہتے ہیں اسے ایسا معاملہ کریں کہ اس کے منہ سے خود دعا نکالے۔ جب میرے کریم کو پتا چلا کہ میری اس صحابیہ نے نہ اپنے کموارے پن کا خیال کیا، نہ اپنے حسن و جمال و خاندان کا خیال کیا، نہ مال و منال کا خیال کیا، اس نے بغیر سوچے میرے حکم پر گردن جھکا، میرے حکم پر اس نے ہاں کر دیا۔ تو اللہ کی قسم علماء نے لکھا بے ساختہ مصطفیٰ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گیا۔ میرے کریم نے دعا مانگی یا رب العالمین اس جوڑے میں حسین زندگی عطا فرما، راحت و سکون والی زندگی عطا فرما۔ صحابہ کہتے ہیں لوگوں ظاہر میں ایسے جوڑ نباہ نہیں ہوتا، لیکن ہم حیران ہیں کہ مدینہ میں وہ میاں بیوی کا رشتہ، ازدواج کا رشتہ ایسا تھا جو باعث رشک تھا۔ لوگ رشک کرتے تھے، لوگ حیران ہوتے تھے کہ اللہ نے انہیں کتنی عزتیں، کتنا سکون اور کتنی بہترین اولاد عطا فرمائی۔ کیوں؟ انہوں نے فَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، انہوں نے رسول اللہ کی اطاعت کو اپنایا۔ برادران گرامی قدر، آج آپ اور میں
اپنے گریباں میں جھانکیں، کیا ہم صرف محبت کے دعوے دار تو نہیں ہیں، بلکہ حضور کی نوکری، حضور کی خدمت، دین کی نوکری اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کہاں تک میرا شعار حیات ہے۔ دعا ہے اللہ کریم آپ کو اور مجھے اس زندگی میں ہر قدم پر اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ برادران ذی قدر، یقیناً جو لوگ یہ 4 چیزیں اپناتے ہیں اللہ ان کے 2 جہاں سنوار دیتا ہے اور انہیں 2 جہاں میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ گھر تو عالم میں مقصود، تمہیں گھر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ وما علیہ